یہ کہانی ہے ایک جنگل کی۔ ایک جنگل میں ایک کوا رہتا تھا۔ وہ بہت ہی خوش رہتا، ہر وقت اپنی مستی میں مگن رہتا، گھومتا پھرتا، کھاتا پیتا۔ صبح سویرے جب وہ اپنے گھر سے نکلتا تو خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا، اور اس سے اچھی خاصی خوراک جب مل جاتی تو وہ پھر واپس آ کے اپنے جنگل میں اسے مزے سے انجوائے کرتا۔ وہ اپنی لائف کو خوب انجوائے کر رہا تھا، لیکن اچانک ایک دن اس کی نظر کبوتر پر پڑی۔ جب اس نے کبوتر دیکھا اس نے کہا کہ میں تو اتنا کالا ہوں اور کبوتر اتنا خوبصورت ہے، یہ تو بہت سفید ہے، اس کا رنگ سفید ہے اور میرا رنگ کالا ہے۔ تو پھر وہ کبوتر کے پاس چلا گیا اور کبوتر کو کہا، مجھ سے تو زیادہ خوش نصیب تم تو ہر وقت خوش رہتے ہوگے اور اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہوگے، تو کیونکہ تم جو ہے وہ سفید ہو اور میں کالا ہوں۔ لیکن کبوتر نے کہا کہ ہاں، پہلے تو میں بھی یہی سوچا کرتا تھا کہ میرا رنگ کتنا سفید ہے، تو میں ہر وقت خوش رہتا تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے، اب میں کچھ اور سوچتا ہوں، پہلے کی طرح اب نہیں سوچتا۔ تو کوے نے کہا، کیوں، کیا تم بھی خوش نہیں ہو؟ تمہارا رنگ تو سفید ہے، میں تو اس لیے پریشان ہوتا ہوں، میں تو خود کو اس لیے بد نصیب سمجھتا ہوں کہ میرا رنگ کالا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، میں جب طوطے کو دیکھتا ہوں تو اس کے تو جسم کے اندر دو رنگ ہے، تو اس کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے، وہ تو ہر وقت خوش رہتا ہوگا، اپنی زندگی کو انجوائے کرتا ہوگا۔ تو جب کوے نے یہ بات سنی تو وہ طوطے کے پاس پہنچ گیا، طوطے کو کہا، طوطے تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارے تو دو رنگ ہیں۔ تو طوطے نے کہا، ہاں، پہلے میں بھی یہی سوچا کرتا تھا کہ مجھے تو اللہ نے دو رنگ دیے ہیں، تو میں خوش ہوتا رہتا تھا اور ہر وقت اپنی زندگی کو انجوائے کرتا تھا، لیکن اب میں یہ نہیں سوچتا۔ تو اس پر کوے نے کہا، کیوں، تمہارے تو دو رنگ ہیں، میرا تو صرف ایک رنگ ہے اور وہ بھی کالا۔ جب میں نے کبوتر کے پاس گیا تو اس نے کہا، میں بھی خوش نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو صرف ایک رنگ ہے، جبکہ طوطے کو دیکھو، اس کے پاس دو رنگ ہے اور وہ مجھ سے زیادہ خوش ہوگا، لیکن جب میں تمہارے پاس آیا ہوں تم تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم بھی خوش نہیں۔ کیوں خوش نہیں؟ تمہارے پاس تو دو رنگ ہے۔ تو اس کے بعد اس طوطے نے جواب دیا کہ میں اس لیے خوش نہیں ہوں، ٹھیک ہے کہ میرے پاس دو رنگ ہیں، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ مور کے کتنے رنگ ہیں، اس کو اللہ نے کئی رنگوں سے نوازا ہے۔ جب میں نے مور کو دیکھا تو میں پریشان ہو گیا، تو میں نے کہا کہ مور تو کتنا خوش نصیب ہے اور وہ تو ہر وقت خوش رہتا ہوگا، اپنی مستی میں مگن رہتا ہوگا، کیونکہ اس کو اللہ نے بہت سے رنگوں سے نوازا ہے۔ تو یہ بات سن کر کوا فوراً ہی اڑتا اڑتا مور کی تلاش میں چلا گیا۔ کچھ ہی دور جاتے ہوئے اس کی نظر ایک مور پہ پڑی۔ وہ وہاں جا کر مور کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے مور سے بھی یہی سوال کیا، اے مور، تو کتنا خوش نصیب ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تیرے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کئی رنگ بھرے ہیں، جبکہ میں تو ایک ہی رنگ میں ہوں اور بہت ہی کالا سیاہ رنگ ہے۔ تو اس نے کہا، ہاں، میں بھی پہلے یہی سوچا کرتا تھا، لیکن اب نہیں۔ تو اس پر حیرانگی سے کوے نے جواب دیا، کیوں، تمہارے پاس تو بہت سے خوبصورت کلر ہیں۔ اس نے کہا، یہی تو وجہ ہے، اسی خوبصورتی کی وجہ سے آج میں لوگوں کی قید میں ہوں، چڑیا گھروں میں رکھا جاتا ہوں۔ اگر میں تمہاری طرح ہوتا تو آج اس قید میں نہیں ہوتا۔ جب میں چڑیا گھر میں آیا
تو میں نے کہا وہ کون سا خوش نصیب پرندہ ہے جو چڑیا گھر میں نہیں؟ تو وہ تم ہو۔ تو اس حساب سے سب سے زیادہ خوش نصیب تو تم ہو جو کہ کسی کی قید میں نہیں ہو اپنے رنگ کی وجہ سے۔ تو اس پر کوے نے کہا ہاں سب سے خوش نصیب۔ یہ بات سن کر کوے کو احساس ہوا کہ واقعی اللہ جس کو جس رنگ میں رکھتا ہے اچھے کے لیے ہی رکھتا ہے۔ اگر آج میں بھی کوئی خوبصورت پرندہ ہوتا، کسی نہ کسی کی قید میں ہوتا، میں اپنے رنگ ہی کی۔ اس کے بعد کوا اس جنگل میں خوشی خوشی رہنے لگا۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آج آپ کو میری اس کہانی سے بہت بڑا سبق ملا ہوگا کہ ہمیشہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ اگر آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ جب آپ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو گے تو آپ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔